بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 19 دسمبر 2020۔ آج کی اہم خبریں: اٹلی اور آسٹریا میں لاک ڈاؤن، سڈنی میں مزید پابندیاں۔ آسٹریا میں لاک ڈاؤن کا دورانیہ 18 جنوری تک بڑھا دیا گیا، جبکہ ریسٹورنٹ اور ہوٹل 24 جنوری تک بند رہیں گے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے ساحلی علاقوں میں آج سے 23 دسمبر تک لاک ڈاؤن برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سڈنی میں کل مزید پابندیاں لگائے جانے کا امکان ہے۔ اٹلی میں کرسمس اور نئے سال کے موقع پر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اٹلی میں غیر ضروری دکانیں 24 سے 27 دسمبر اور 31 دسمبر سے 3 جنوری تک بند رہیں گی۔ اطالوی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اٹلی میں ریسٹورنٹس بازار کو تقریباً 645 ملین یورو معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے دہشت گردی کی کاروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے واضح شواہد موجود ہیں۔ امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے کہا ہے کہ بھارت پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کو بھی سبوتاژ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی جریدے کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے اپنے آپ کو دہشت گردی کا شکار ملک کے طور پر پیش کیا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اسد مجید خان نے کہا کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے واضح شواہد موجود ہیں۔ بھارت خطے کو عدم استحکام کی جانب دھکیل رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قابل ستائش کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے قطر کے قومی دن کی مناسبت سے فوجی پریڈ۔ قطر کے قومی دن کی مناسبت سے فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق قومی دن کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ دارالحکومت دوحہ میں فوجی پریڈ کے علاوہ عسکری صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایئر شو کا بھی انعقاد کیا گیا۔ اس دوران ہیلی کاپٹر اور جنگجو طیاروں نے فضا میں کرتب دکھائے، جس سے شائقین محظوظ ہوئے اور داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ قطری پائلٹوں نے پرواز کرتے ہوئے فضا میں مختلف رنگ چھوڑے، ساتھ ہی تینوں مسلح افواج کے جوانوں نے منظم انداز میں پریڈ کرتے ہوئے عسکری تنظیم کا مظاہرہ۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے عراقی وزیر اعظم مصطفی الکاظمی کا دورہ ترکی، صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ عراقی وزیر اعظم مصطفی الکاظمی ترکی کے دورے پر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے صدر اردوان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے بعد مشترکہ کانفرنس کی، جس میں صدر اردوان کا کہنا تھا کہ کرد علیحدگی پسند تنظیم کو ترکی، عراق اور شام میں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ عراق کی سالمیت ہمارے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ہم نے عراقی وزیر اعظم کے ساتھ مل کر داعش، PKK اور فیتو عسکریت پسندوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر مصطفی کاظمی کا کہنا تھا کہ عراق میں ترکی کے ساتھ تعاون کے ذریعے داعش کے حملوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکی اداروں پر سائبر حملے جاری، محکمہ توانائی بھی نشانہ بنا۔ امریکی سائبر سیکورٹی ایجنسی نے متنبہ کیا ہے کہ سرکاری اداروں پر آن لائن حملوں کے سنگین خطرات پیدا ہو رہے ہیں۔ خبر رساں اداروں کے مطابق گزشتہ دنوں ہونے والے سائبر حملوں کے بعد نئی کارروائی امریکی محکمہ توانائی کے خلاف کی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملہ سولر ونڈز کے وسیع تر حملے کا حصہ ہے، جس کے ذریعے ایک اور سرکاری ایجنسی کے نظام اور اہم بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی محکمہ توانائی DOE نے تصدیق کی ہے کہ اس کے نیٹ ورکس کو سائبر حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے بعد اس پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اس وسیع سائبر حملے کا حصہ ہے، جس کے تحت چند روز قبل ہی 2 امریکی محکموں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی، کرونا وائرس سے متاثرہ خاتون کے ہاں 4 جڑواں بچوں کی پیدائش۔ تفصیلات کے مطابق سری لنکا کے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کی تشخیص کے دوران خاتون کی ہنگامی سرجری کی، جبکہ ڈاکٹرز کے مطابق خاتون کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا تھا، جس کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق ڈاکٹرز نے 25 سالہ خاتون کی کرونا ٹیسٹ
کی رپورٹ آنے اور طبیعت کو دیکھتے ہوئے فوری آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ خاتون کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جبکہ سرجری کے نتیجے میں خاتون کے ہاں 4 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سے 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ 4 بچوں کی حالت ویسے تو ٹھیک ہے، مگر انہیں احتیاطاً نرسری میں رکھا گیا ہے، جبکہ والدہ بھی مکمل ہوش میں ہیں، جنہیں علیحدہ کمرے میں منتقل کیا گیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔